السلام علیکم جناب. دوسری شادی کیوں کی؟ پہلی بیوی نے شوہر سے بدلہ لیا. یہ بدلہ کس نوعیت کا تھا؟ یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آج کے ویلاگ میں شیئر کروں گی. شوہر کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ایک جگہ پر. اس نے کہا کہ میں اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, اور شادی کہاں کرنا چاہتا ہوں یہ سب بھی گھر والوں کو بھی بتایا, اپنے والدین کو بھی بتایا, فیملی کو بھی بتایا, جس پر سٹارٹ میں تو ان کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہوا یہ ساری بات سننے کے بعد. مگر بعد میں نہ جانے ولیمے والے دن ایسا کیا گیم انہوں نے ڈالی ہے, اتنی انہونا واقعہ جو میں نے پہلے نہیں سنا. کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ شوہر دوسری شادی کرنے لگتا ہے تو گھر میں جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے, مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس ٹائم کوئی مسائل ہی کریٹ نہیں ہوئے جب اس نے اپنی یہ ساری بات ان کے ساتھ شیئر کی. اچھا, اب ڈیٹیلز کی طرف آ جاتے ہیں کہ ولیمے والے دن پہلی بیوی نے جو کھیل کھیلا وہ اتنا انہونا اور اتنا عجیب و غریب تھا کہ میں خود حیران اور پریشان ہو گئی ہوں. اور یہ واقعہ جو ہے یہ گجرانوالہ کا ہے. ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں اور ڈیٹیلز پر ہم اس پر بات کرتے ہیں. گجرانوالہ کا ایک محلہ ہے, اس محلے کا نام ہے اسلام آباد محلہ. اور یہ اسلام آباد محلہ جو ہے اس کو جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے وہ لگتا ہے ماڈل ٹاؤن, یعنی ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کی حدود میں محلہ اسلام آباد گجرانوالہ کا آتا ہے. گھر کا سربراہ ہے فرقان احمد, اور فرقان احمد کی جو وائف ہیں ان کا نام ہے سیدہ بی بی. سیدہ بی بی اور فرقان احمد کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا دیا. اس بیٹے کا نام ہے عدنان. عدنان کی شادی اس کی والدہ اپنی بڑی بہن کے گھر کرتی ہیں, یعنی عدنان کی خالہ کے گھر, اور وہاں سے ان کی بیٹی بیاہ کر لاتی ہیں اور اپنی بہو بناتی ہیں. یہ شادی جو ہے وہ 10 سال پہلے ہوئی تھی 2014 میں. اور 2014 میں جب یہ شادی ہوئی تو ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہنیں تو خیر شادی ہو کے چلی جاتی ہیں, بھائی جو ہوتے ہیں وہ مل کر رہتے ہیں, کسی نے پورشنز بنائے ہوتے ہیں, اپنے اپنے رومز ہوتے ہیں, تو اپنی اپنی وساطت کے مطابق جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو ان کا بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. اب جو سیدہ بی بی اپنی بہن کی بیٹی کو بیاہ کر لائی تھی, عدنان کی بیوی جسے ہم کہتے ہیں, اس کا نام ہے صالحہ. صالحہ کی اپنی ساس کے ساتھ, صالحہ کی اپنے سسر کے ساتھ, اپنے دیور کے ساتھ اور بھابھیوں کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی, اور گھر میں اور کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی. جھگڑا بہت زیادہ ان کا آپس میں رہتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیارا سا بیٹا دیا, یعنی صالحہ اور عدنان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا بیٹا دیا. اس بیٹے کا نام ہے حیدر. اب عدنان کیا کرتا تھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. عدنان جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے, پراپرٹی ڈیلر ہم کہہ سکتے ہیں سمپل ورڈنگ میں, اور فائنینشلی پوزیشن اس کی اسٹرانگ ہے, تگڑا ہے, سیٹلڈ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کی فائنینشلی سچویشن, فائنینشلی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ اگر تگڑی ہو تو دے آر ویل ہیپی میرڈ لائف. لیکن یہاں پہ کچھ ایسا نہیں تھا. یہاں پہ یہ تھا کہ پیسوں ویسوں کا ایشو نہیں تھا, لیکن صالحہ بالکل کوآپریٹو نہیں تھی. صالحہ نے ڈیمانڈ کی عدنان سے کہ تم کھاتے پیتے ہو, سیٹل ہو, افورڈ کر سکتے ہو, مجھے الگ گھر لے کر دو, میں نے اس گھر میں نہیں رہنا, میرے ساتھ کسی کی نہیں بنتی, اور بلا 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 بلا. آخر کار عدنان مان گیا اور عدنان نے اس کو علیحدہ سے گھر لے کر دیا. اب علیحدہ جب گھر لے کے دیا تو وہاں پر صالحہ کا بیٹا حیدر اور عدنان شفٹ ہو گئے. وہاں پر سلسلہ چلتا رہا, رہتے رہے. اب جب وہاں پہ رہنا شروع کر دیا, کچھ ٹائم گزرا, تو پھر عدنان کے ساتھ صالحہ کا جھگڑا کیا ہوتا تھا کہ تم اپنے والدین کو بہت زیادہ پیسے دیتے ہو, اتنے پیسے نہ دیا کرو. عدنان کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارا خرچہ پورا کر رہا ہوں, تمہارے بیٹے کا خرچہ پورا کر رہا ہوں, تمام اخراجات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کر رہا ہوں, تم بڑی خوش ہو, میں نے سکھی رکھا ہوا ہے, تو تمہیں اس پر بولنا نہیں چاہیے کہ میں اپنے والدین کو کتنے پیسے دیتا ہوں, یہ تم غلط کر رہی ہو, تم اس میں نہ بولا کرو. وقتی طور پر تو صالحہ 1-2 منٹ کے لیے چپ کر دیتی تھی, پھر ری ایکشن دیتی تھی. یہ جھگڑا ان کا چلتا ہی رہتا تھا. اسی دوران صالحہ پھر سے پریگننٹ ہوئی, اور صالحہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بیٹی عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے مومنہ رکھا. اب صالحہ اور عدنان کے 2 بچے ہو گئے, ایک بیٹی جس کا نام مومنہ اور ایک بیٹا حیدر جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا. جب یہ بچی پیدا ہوئی تو سب آئے, ساس سسر آئے, سسرال آیا, مبارکباد دی, صدقے اتارے, اور ایک اچھی انداز میں دوبارہ سے ریلیشنز کو لے کر چلے. لیکن صالحہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتی تھی. اب ہوا کیا, اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں, آپ نے ایک پنجابی کی کہاوت سنی ہوگی کہ پوری دیگ کو چیک نہیں کیا جاتا. جب دیکھ کے چاولوں کو چیک کرنا ہوتا ہے تو ایک چاول کو نکال کر چیک کیا جاتا ہے, تو اس سے پوری دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیکھ کے چاول کیسے ہیں. یہ پنجابی کی مثال ہے. پنجابی میں مجھے بولنی نہیں آئی تو میں نے کہا چلے میں ایسے ڈسکرائب کر دیتی ہوں. اچھا, اب آگے کیا ہوا, صالحہ کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام ہے جویریہ.
صالحہ کی نیچر میں نے آپ کو پہلے بتائی اور جویریہ کی نیچر سیم اپنی بہن جیسی ہے جس کی کہیں نہیں بنتی. وہ اپنے مسائل آ کے صالحہ کو بتاتی ہے. صالحہ پہلے ہی نیلے پہ دہلے والا کام ہے, تو صالحہ ایک دن اس کو پٹی پڑھاتی ہے, تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر یعنی میرے بہنوئی کو لے کر ادھر میرے پاس آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, اپنے شوہر کو بھی لے آؤ, یہاں پہ رہتے ہیں. تم اپنے سسرال والوں کو یہ ڈیمانڈ کرو کہ بھائی مجھے وراثت میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دو, تو میں اتنی دیر یہاں رہ رہی ہوں, جب مجھے حصہ دو گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی, اپنی بہن کے گھر جا رہی ہوں. تم اس طرح سے ان کو نا ٹینشن دو, پریشرائزڈ کرو. اب جویریہ فوراً اس بات کو مان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے. اب جو جویریہ کا شوہر ہے اس کا نام مدثر ہے, اور مدثر اور جویریہ صالحہ کے گھر پر شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ ساری کھچڑی بہنوں نے آپس میں بنائی ہے, عدنان کو نہیں پتا. عدنان کو جب پتہ چلتا ہے تو عدنان کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی, اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی کہ منہ اٹھایا اور پورا میاں بیوی اٹھ کے یہاں پر آ گئے, یہ تو غلط طریقہ کار ہے, اسے منع کرو, یہاں پہ نہیں رہنا, یہ غلط بات ہے. اب اس پر صالحہ کا پھر تماشا لگ جاتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ کہ نہیں میں تو رکھوں گی, تم کون ہوتے ہو, میرا بھی گھر ہے, میرا بھی حق ہے, اور یہ مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے, اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ عدنان تنگ آ کے اپنے کپڑے اٹھاتا ہے اور دوبارہ سے اس گھر کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاتا ہے اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے. ان کو بتاتا ہے جا کر کہ کبھی یہ خرچے پر لڑتی ہے, کبھی گھر کے ماحول پر لڑتی ہے, کبھی بچوں پر لڑتی ہے, اور کبھی اب اس نے بہن کو اور اس کے شوہر کو لا کے ادھر رکھ دیا ہے, تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. والدین بہت سمجھاتے ہیں, اور سمجھانے کے بعد ظاہر ہے بڑوں نے کیا کہنا ہوتا ہے. بڑوں کو اپروچ کی جاتی ہے, یعنی صالحہ کی جو ساس ہیں وہ اپنی بہن کو کہتی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے, لیکن صالحہ پر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایٹ دا اینڈ فیصلہ کیا ہوتا ہے, والدین یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو اب تم نے کیا کرنا ہے, یا تو خلا دے دو, جان چھڑا لو, لیکن بچوں کا خرچہ تم پر واجب ہے, وہ تم نے خرچہ دینا ہے. 2021 میں عدنان نے صالحہ کو ڈیورس دے دی, لیکن ڈیورس کے بعد یہ اسی گھر میں رہتی رہی جہاں پر اس کی بہن جویریہ, اس کا بہنوئی مدثر اور اس کے 2 بچے صالحہ کے اپنے مومنہ اور حیدر رہ رہے تھے. اسی گھر میں یہ رہتی رہی اور ڈیورس کا معاملہ ہو گیا. ڈیورس دینے کے بعد گھر والوں کی طرف سے یہ پریشر دیا گیا عدنان کو کہ تم جوان ہو, فائنینشلی بھی سیٹلڈ ہو, تو تم دوسری شادی کر لو, ایسے اکیلے تو زندگی نہیں گزرتی. بہت سے رشتے دکھائے لیکن عدنان کو کوئی رشتہ سمجھ نہیں آتا تھا. اینڈ پہ کیا ہوا, ایک زینب نامی لڑکی کے ساتھ عدنان کا رشتہ طے پا گیا. عدنان کو وہ پسند بھی آئی, ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی اور وہ شادی ہونے لگی. اس شادی کی ڈیٹس فکس کی گئیں 27, 28, 29, 27, 28, 29. آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ڈیورس ہو چکی تھی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیورس جو ہے وہ ڈیورس دینے کے 3 سال کے بعد زینب کے ساتھ کی شادی ہوئی ہے, جس کی ڈیٹ 27, 28, 29 ہیں. 27 کو مہندی ہوئی, 28 کو بارات ہوئی اور 29 کو ولیمہ. ولیمے کا دن آ گیا, سارے معاملات چل رہے ہیں, سجایا ہوا ہے, بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے گھر کا. اس دن جو میں نے آپ کو ولاگ کے آغاز میں بتایا کہ انہوں نے کھیل کھیلا, پہلی بیوی نے کھیل کھیلا دوسری بیوی کے لیے, تو یہ وہ کھیل ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. کھیل کیا کیا جی, صالحہ اپنی بہن جویریہ اور اپنے بہنوئی مدثر کو لے کر آئی اور اس نے ایک گیم ڈالی. کیا گیم ڈالی اب میں آپ کو وہ بتاتی ہوں, چونکہ ان کے رشتے فیملی میں ہوئے ہیں, نیبرز کون ہے, فیملی کون ہے, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. صالحہ عدنان کے بالکل ساتھ والے گھر میں گئی اور کہا کہ یہ تینوں گئے ہیں, کہا کہ ہم تو یہاں بازار آئے ہوئے تھے, تھک گئے, ہم نے سوچا چلو تھوڑا سا سانس لے لیتے ہیں آپ کے پاس, تو بس اس سلسلے میں ہم آئے ہیں. گھر والوں نے کہا جی ویلکم, آپ لوگ بیٹھیں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ پرانے ہمارے رشتے دار بھی ہیں, آپ نیبرز بھی ہیں, آپ لوگ بیٹھو, میں آپ لوگوں کے لیے پانی لے کر آتی ہوں. اب یہ تو گیم ڈالنے کی غرض سے آئے تھے, آلریڈی پلان کر کے آئے تھے سب کچھ. وہ پانی لینے کے لیے چلے گئے. اسی دوران صالحہ اور اس کا بہنوئی مدثر وہاں سے ایک دم سے اٹھے اور اٹھ کے چھت والا جو راستہ تھا, ان کو چونکہ پتا تھا, یہ پرانے جانتے تھے ان کو گھروں کو, چھت والے راستے سے عدنان کے گھر پر جمپ لگا کر یہ دونوں گئے ہیں, صالحہ اور اس کا بہنوئی مدثر. اتنے میں جویریہ کے پاس وہ گھر والے واپس آتے ہیں, کہتے ہیں صالحہ اور مدثر کہاں گئے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ کپڑے چینج کروانے گئے ہیں, ابھی واپس آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیر ہو رہی ہے. گھر والے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی چلو ٹھیک ہے. وہاں پر جا کر انہوں نے عدنان کے پورے کمرے میں پیٹرول چھڑکا تسلی سے, کیونکہ باہر تو فنکشن ہو رہا تھا, گھر تو کوئی تھا نہیں. پیٹرول چھڑکا, تیلی لگائی, آگ لگائی. آگ لگانے کے بعد ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی. ولیمے کا فنکشن باہر چل رہا تھا بڑے شوق و ذوق کے ساتھ. تو جب یہ آگ لگی تو یہ دوبارہ اسی چھت والے دروازے سے واپس آئی ہے اور آ کے بھاگ گئے, وہاں سے غائب ہو گئے. اب عدنان کے کمرے میں لگی ہوئی ہے آگ, باہر ولیمے کا فنکشن ہو رہا ہے. ولیمے کے فنکشن کی تہس نہس ہو گئی. جب آگ کے بارے میں پتہ چلا, انہوں نے اس فنکشن کو ختم کیا, فوراً گھر بھاگے, ریسکیو کو بلایا, آگ کو بجھایا اور 15 پر کال کی.
جب 15 پر کال کی اور آگ بجھانے کے بعد سی سی ٹی وی کیمراز کو چیک کیا کہ وہاں پر کیمراز لگے ہوئے تھے کہ کون چھت سے آیا, کون دروازے سے آیا, کس نے آگ لگا دی, لگ کیسے گئی, تو پھر وہ گیم کھلی کہ یہ صالحہ کی گیم ہے اور صالحہ آ کر یہاں پر آگ لگا کر گئی ہے اپنے بہنوئی مدثر کے ساتھ. تو یہ وہ گیم تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اب ہوا کیا, اس معاملے کے متعلق ایک ایف آئی آر درج کی گئی جو کہ میں نے آپ کو پولیس اسٹیشن بھی بتایا تھا. آغاز میں نام ہے جناب اس پولیس اسٹیشن کا ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن اور گجرانوالہ کا یہ وقوع ہے. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ان کے نام نامزد کیے گئے. اب یہ تینوں کدھر ہیں, مدثر, صالحہ اور جویریہ, یہ تینوں فرار ہیں. پولیس ان کے پیچھے پیچھے ہے, یہ آگے آگے. غلط کاموں کے غلط نتیجے ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو آج کے ویلاگ میں بتایا. اگر آپ کو رہنا تھا تو آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا, اور اگر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا, عزت کے ساتھ آپ سائڈ پہ ہو گئی ہیں, تو پھر آپ سائڈ پہ رہیے آرام سے. آپ بلا وجہ کسی کی زندگی میں مسئلے مسائل کریٹ کریں گے تو ایٹ دی اینڈ آپ کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ ہوگا کہ جو آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا. تھینک یو ویری مچ.